بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کو 19 رمضان 40 ہجری کو صبح کے وقت مسجد میں عین حالت نماز میں ایک زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا۔ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا اور اپنے دونوں فرزندوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا اور جو کچھ خود کھانا وہ اسے کھلانا۔ اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہے، میں چاہوں گا تو سزا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اور اگر میں دنیا میں نہ رہا اور تم نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کیے جائیں، اس لیے کہ یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔ 2 روز تک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان المبارک کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کی اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین میں دفن کیے گئے۔ فضائل سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے آنکھ کھولی تو چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، یعنی ولادت کے بعد آپ نے آنکھیں نہ کھولیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، تب آپ نے آنکھیں کھولی اور پہلی نظر حضور علیہ السلام کے چہرے پر پڑی۔ حضور علیہ السلام نے پہلی گھٹی دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی پرورش حضور علیہ السلام نے کی اور تعلیم و تربیت بھی حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ ہی کو سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ایمان کا اعلان فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ہجرت کی رات حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پر آپ ہی کو آرام فرمانے کا حکم فرمایا اور فرمایا، اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور کفار و مشرکین کی یہ امانتیں انہیں واپس لوٹا کر تم بھی مدینہ منورہ آ جانا۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں مواخات قائم کیے، یعنی ایک مہاجر اور ایک انصار کو پکڑ کر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اس موقع پر آپ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا مگر میں یوں ہی رہ گیا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی اور ارشاد فرمایا، یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کو علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور علیہ السلام سے 586 حدیثیں روایت کی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، مدینہ منورہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی ایسا صاحب علم نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ جس کو جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل رکھنے کے باوجود فرمایا کرتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرائض کا جاننے والا اور معاملہ فہم کوئی شخص بھی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی کمال ہی کے باعث خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قاضی القضاء رہے ہیں۔
آپ نے مقدمات کے فیصلے نہایت ہی علمی بصیرت سے فرمائے، جو تاریخی فیصلہ جات فقہ اسلامی کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی سخاوت، شجاعت، عبادت اور ریاضت بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا قرار دیا۔ ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق 3 ایسی باتیں کہیں جن کا خواہش مند ہم میں سے ہر کوئی تھا۔ جس کا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہوں، اس کے علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مولا ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت بالکل ویسے ہے جیسے سیدنا ہارون علیہ السلام کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ غزوہ خیبر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک مومن کے علاوہ کوئی علی سے محبت نہیں رکھتا، اور منافق کے علاوہ کوئی علی سے بغض نہیں رکھتا۔ آج یوم علی ہے، بلکہ ہر وہ روز یوم علی ہے جب آپ کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس دن آپ ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ وہ یوم علی ہے۔ جس دن آپ علم کو خود پر لازم کر لو وہ یوم علی ہے۔ جس دن آپ حق کے خالی پلڑے کو باطل کے بھاری پلڑے پر چنو وہ یوم علی ہے۔ جس دن آپ کفر کو بازور بازو للکارو وہ یوم علی ہے۔ جس دن آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے مقدم کر لو وہ یوم علی ہے۔ جس دن آپ اپنی اولاد کی تربیت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسی کر لو وہ یوم علی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت سے اور تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔